بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم مکہ کے باہر جتنے بھی زیارات ہیں مکہ شریف کی، جو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نہ دیکھی ہوں، آج انشاءاللہ ان کی زیارت مکہ شریف میں عمرے کی سعادت حاصل کی، اور ابھی زیارت کے لیے ہم بھائی حلیم کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو بھی زیارت کا موقع ملے گا، اور جو زیارتیں ہیں مکہ شریف میں وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جی باقی آپ کو تفصیل جو ہے نا یہ ہمارے بھائی بتائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں غار ثور میں۔ غار ثور میں کیا واقعہ ہوا تھا یہ میں آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو بتاتے چلوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم جناب غار ثور کے مقام پہ، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، وہاں پہ ہم پہنچ آئے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ میرا پہلا ولاگ ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ دوست بھرپور محبت کریں گے، اور لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور سبسکرائب کریں گے میرا چینل۔ بہت شکریہ۔ گرمی بھی ہے اور زیارت جو ہے نا کافی دور ہے۔ یہ آپ جو اونٹ کی کوہان کی طرح چوٹی پہ دیکھ رہے ہیں پہاڑ، یہی وہ جبل ثور ہے، جہاں ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے گئے اور آپ نے آرام فرمایا۔ کافی لوگ جا رہے ہیں اوپر، کیونکہ گرمی کافی ہے، راستہ ہے بہت پہاڑی راستہ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بندے اوپر سے ہو کے بھی آ رہے ہیں اور کافی لوگ جا بھی رہے ہیں۔ تو یہ کافی مشکل راستہ ہے، کم سے کم 1 گھنٹے سے اوپر جانے میں لگ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بھی زیارت کی، آپ بھی کریے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی ہم جا رہے ہیں عرفات کے میدان میں۔ عرف عربی کا لفظ ہے، کہتے ہیں پہچان کو۔ تو عرفات کو پہچان والی جگہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سری لنکا ایک ملک ہے وہاں پہ اتارا تھا، اور بی بی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اتارا تھا۔ یہ لوگ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھیجا تو یہ لوگ گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ ان لوگوں کو آپس میں ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ 40 سال تک یہ لوگ دنیا میں گھومتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے اللہ سے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں کروا دی، جہاں پہ جبل رحمت کی پہاڑ ہے، جسے رحمتوں والا پہاڑ کہا جاتا ہے، جبل رحمت، تو عرفات کے میدان میں ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے عرفات کے میدان میں، اور جبل رحمت پہاڑ آپ لوگ کو دکھائیں گے۔ باقی عرفات کے میدان میں روز محشر علماء کرام فرماتے ہیں کہ روز محشر جب روح اکٹھے ہوں گے تو عرفات کے میدان سے ہوں گے، اور عرفات کا ایک سرا جو ہے نا ملک شام سے جا لگے گا۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگ عرفات کے میدان میں جا رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک آپ اور بھی چیز دیکھیں گے کہ عرفات کے میدان میں نہر زبیدہ کا نہر جو ہے وہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیں گے، جبل رحمت کے ساتھ ہے۔ اور باقی حج کے دوران لوگ یہاں پر جاتے ہیں، اور 9 ذو الحجہ کو، اور یہاں پر جو ہے نا لوگ پورا دن گزارتے ہیں، نماز ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں 9 ذو الحجہ کو، حج کے دن، ہم لوگ جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، یوم العرفہ اس کو کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں نے وہاں کی زیارت بھی کی ہے اور حج بھی الحمدللہ پڑھا ہے۔ تو وہ جو مسجد ہے وہ ایک بار ہی کھلتی ہے پورے سال میں، ظہر اور عصر کی نماز وہاں اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ تو چلیں آپ کو زیارت کرواتے ہیں انشاءاللہ میدان عرفات کی۔ شکریہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پہنچ آئے ہیں جناب، جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور یہاں پہ
मुलाकात हुई थी जनाब अम्मा हवा और बाब आदम अलैहिस्सलाम की। आप भी ज़ियारत कीजिए माशाल्लाह। ये जो आप सामने पहाड़ी के ऊपर मीनार देख रहे हैं, यहाँ पे जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। तो काफ़ी लोग जो है ना ऊपर जा रहे हैं। आपको मैंने बताया रहीम, ये अभी हम लोग मस्जिद निमरा के पास आ गए हैं। ये मस्जिद निमरा है, इसके 6 मीनार और 3 गुंबद हैं। इसका कुछ हिस्सा जो है वो हुदूद अरफात से बाहर है। यहाँ पर हज के दिन नमाज अदा होती है, सिर्फ दो नमाजें यहाँ से इकट्ठी अदा होती है, नमाज ज़ोहर और असर, और हज का खुतबा यहाँ से होता है आजकल। तो इसमें जो है सिर्फ 2 ही नमाजें होती है, बाकी सालों साल ये बंद रहता है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो हुदूद अरफात से बाहर है। इसके अंदर 3.5 लाख लोगों की बैठने की गुंजाइश है इस मस्जिद के अंदर। और जो है ना, ये अभी हम मस्जिद की इस तरफ है, हम मस्जिद की दूसरी तरफ आपको जाके दिखाते हैं कि मस्जिद की दूसरी तरफ अभी ये बोर्ड है और एक दूसरी तरफ में बोर्ड है, वो बताते हैं आपको। ये इसके साथ एक कुआं है, बेर अरफात इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में नबूवत से पहले भी आए थे, तिजारत के लिए आए थे। यहाँ पे मेला लगा करता था। ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद निबरा, और यहाँ पे पूरा साल नमाज अदा नहीं होती, बस हज के दिनों में यहाँ पे नमाज अदा होती है और लोग ज़ियारत के लिए आए हुए हैं काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग जा रहे हैं, अरफात से निकल गए। ये हम लोग निकले अरफात से, अभी जा रहे हैं मुज़दलिफ़ा के लिए। तो मगरिब की अजान होते ही यहाँ से लोग अरफात से निकलते हैं मुज़दलिफ़ा के लिए। तो अभी हम लोग जो है मुज़दलिफ़ा के अंदर एंटर हो गए हैं, और ये मुज़दलिफ़ा का मैदान है। जो लोग सारी रात यहाँ पर क़याम फरमाते हैं, खुले आसमान के नीचे जो है ना रात गुजारनी होती है। और ये लेफ़्ट साइड पे देखिए आपको ये ट्रेन का स्टेशन मुज़दलिफ़ा में नज़र आ रहा है, और ये पूरा मैदान मुज़दलिफ़ा का है। और यहाँ पर लोग सारी रात क़याम करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मेरा ज़िक्र व अस्कार करो, कुरान मजीद में आया है मस्जिद मशअरुल हराम के साथ। तो मस्जिद तो थोड़ी जगह है, लेकिन मतलब उसके साथ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके पास, मस्जिद के पास, इंदल मशअरुल हराम के, इसके पास, मस्जिद मशअरुल हराम के पास। तो जहाँ तक लोग फैल जाते हैं इस मैदान में, ये बहुत बड़ा मैदान है, इसमें लोग सारी रात क़याम करते हैं और यहाँ पर ज़िक्र अस्कार करते हैं। खुले आसमान के नीचे, मतलब तले आसमान के नीचे लोग क़याम करते हैं। ये मुज़दलिफ़ा का मैदान है। ये जो आप लोग को अभी सामने मस्जिद नज़र आ रही है 2 मीनार वाली, ये मस्जिद मशअरुल हराम है। जिस तरह के आप लोग को मैंने कहा कि कुरान मजीद में ज़िक्र है मस्जिद मशअरुल हराम का, तो ये वो मस्जिद है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। आप गौर से देखें इस मस्जिद को। ये मस्जिद भी सालों साल बंद रहती है, सिर्फ हज के दिन खुलती है। मतलब 9 ज़ुल्हिज्जा की मगरिब और इशा की नमाज और 10 ज़ुल्हिज्जा की फजर की नमाज, बस ये 3 नमाजें यहाँ पे अदा होती हैं बाजमात। बाकी सारा साल ये मस्जिद बंद रहता है। ये मस्जिद मशअरुल हराम है। और इंशाल्लाह अभी हम लोग जो है ना यहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर आराम करेंगे और इन कबूतरों को दाना डालेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम गाड़ी से निकल के उतर के आए हैं ना, तो ये कबूतर हमारे बिल्कुल पास आ गए। और अब मैं बेटू को बोलूँगा कि ये बेटी जो है ना मेरी, ये इनको दाना डाले। तो बेटा इधर से ऊपर से खोल के ना, सही से खोल के बेटी को। ये देखें जी माशाल्लाह, इनको काफ़ी दाना डाला है। सही है। तो ये जो पत्थर है, इस जगह को मजरुल कबश कहते हैं। यहाँ पर इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह फरमा रहे थे, तो फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा भेजा था। तो ये वो जगह है मजरुल कबश, इसको मकाम इस्माईल अलैहिस्सलाम का मकाम कहते हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी ज़ियारतें की हैं, अल्लाह का शुक्र है, और आपको भी ज़ियारतें करवा रहे हैं। अभी हम जो मकाम पे जा रहे हैं वो मकाम है जनाब अल जमरात, जहाँ पे शैतानों को कनकरियाँ मारी जाती हैं। जितने भी हाजी आते हैं वो 7 कनकरियाँ सब शैतानों को मारते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज किया, मैंने भी आके मारे। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी ये सआदत नसीब फरमाए, आप भी आएँ,
آپ بھی آئیں جو دیکھنے والے ہیں ویڈیو، آپ بھی آئیں اور آپ بھی آ کے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو راستے میں جاتے ہوئے کنکریاں ماری تھی جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر لے کے جا رہے تھے پہاڑ کی طرف، تو شیطان نے کافی دفعہ آ کے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو، جوان بیٹا ہے، کیا کرو گے، یہ ایسا کر کے اس نے باتیں کی، اور آپ نے پہچان لیا ان کو کہ یہ تو شیطان ہے، مجھے جو ہے نا اللہ کے نیک کام سے روک رہا ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے اٹھا کے پتھر مارے تھے شیطان کو، تو وہ اللہ پاک نے پھر سب حاجیوں کے لیے یہ فرض کر دیا کہ واجب کر دیا کہ جتنے بھی حاجی آئیں گے وہ ان شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے۔ چلیں آئیں آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ یہ جو آپ کو خیمے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ہیں شیطان، اس کے نیچے یہاں پہ پنکھے لگے ہوئے ہیں جو، اور اندر میں نا گرے کلر کی دیوار ہے بڑی سی، وہاں پہ جو ہے نا وہ اندر میں شیطان ہے، اور اس کو آ کے حاجی جو ہے نا وہ کنکریاں۔ ابھی قبیس ہے دنیا کا پہلا پہاڑ ہے۔ جب ابراہ آیا تھا اپنی فوج لے کے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے جو عبد المطلب، وہ ان لوگوں نے حکم دیا اپنی عوام کو کہ آپ اپنے بچے اور عورتوں کو لے کے اس پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ تاکہ ہم ان سے جنگ کر سکیں آسانی سے ابراہ سے۔ تو اللہ کے کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنی فوج بھیج دی ابراہ کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ جا رہے ہیں غار ہرا کی طرف، لیکن غار ہرا کے دامن میں یہ ایک میدان ہے جس میں یہ سفید مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو میدان عدل کہتے ہیں، اور میدان عدل کا معنی ہے عدل یعنی انصاف والا میدان۔ تو واللہ اعلم، اللہ کو علم ہوگا کہ اس کو میدان عدل کیوں کہتے ہیں، پر ہم نے جہاں تک تحقیق کیا ہے، علماء کرام سے پوچھا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کسی دور میں، مطلب جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کو دور تھا اس میں انصاف زیادہ ہوا کرتا تھا اور بہت بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے انصاف والے، تو اس وجہ سے مطلب ایسی کسی وجہ سے جو ہے نا اس کو میدان عدل کہتے ہیں۔ پر یہاں پر نور غار ہرا جس کو کہا جاتا ہے، یہ ابھی ہم یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بالکل ہم سامنے اس کے آگے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمیں کافی دور سے بندے اوپر چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کافی چوٹی کے اوپر نا بندے ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ سائڈ سے آپ دیکھ لیں لوگ چل رہے ہیں اوپر، کیمرے سے نہ نظر آئیں لیکن ہمیں نظر آ رہے ہیں باہر سے۔ آخر کے درمیانی حصے میں یہ مسجد ہے، مسجد اجابہ۔ اجابہ کا معنی ہے قبولیت۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی جو قبول ہو گئی تھی، اور یہاں پر تو زیادہ تر علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمرین کے لیے جو دعا مانگی تھی، عمر بن الخطاب یا عمر بن الشام کے لیے، تو ان میں سے کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے سے دعا مانگی کہ ان دونوں میں سے ایک کو جو ہے نا مسلمان کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب فرمایا، تو آپ وسلم کی جو دعا تھی قبول ہوئی تھی، تو وہ بھی یہاں پہ مانگی گئی تھی مسجد اجابہ میں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مسجد اجابہ ہے، ٹھیک۔ یہ مسجد جن ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنات کے فیصلے فرمایا کرتا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات کی ملاقات ہوئی وادی نخل میں، اور پھر جو ہے نا وہ جنات گئے دوسرے جنات سے کہا کہ یہ تو عجیب کلام پڑھ رہا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات نے جو ہے نا آنا شروع کر دیا، اور دڑا دڑ وہ آتے رہے اور بیعتیں کرتے رہے۔ تو یہاں پر جنات آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو، اور پھر جو ہے نا بیعت کرتے تھے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہاں پر ہی آپ وسلم ان کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ یہ ابھی ان لوگوں نے جناب خندقیں کھود دی ہیں پہاڑوں کے اندر سے، اور بہت راستے آسان بنا دیے ہیں، یعنی ڈیولپمنٹ جو ہے نا نئی وہ کر رہے ہیں اور آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تاکہ آنے والے زائرین جو ہے نا وہ آسانی سے زیارتیں وغیرہ کر سکیں۔ لیکن بہت سی جو زیارتیں ہیں نا ان لوگوں نے ختم کر دی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ زیارت کون سی ہے،
یا اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. کافی زیارتیں ہم نے کی ہیں. مقام بدر پہ گئے, ادھر ادھر جہاں بھی گئے ہیں نا, وہاں پہ کوئی آدمی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, نہ کسی کو پتہ ہے اور نہ کوئی بتاتا ہے. تو لہٰذا میری کوشش تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو جو ہے نا, کلپ میں نے بنائے ہیں, انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ. یہ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کو کاٹ کے یعنی اندر ان لوگوں نے راستے بنائے. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی ہم جناب حرم شریف میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے ہیں. تو حرم شریف کی زیارت بھی کرواتے ہیں. کافی لوگوں کی تعداد ہے.